اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس مہینے کو پانے کا، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک میرے ٹیچر ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ رمضان سے بالکل ایک رات پہلے ان کے جاننے والے تھے، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈرائیو کر رہے تھے اور بالکل ایک رات پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اینڈ دے ڈائیڈ۔ آئی تھنک یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے۔ تو یہ رمضان ہمیں مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، تو ہمیں اس کا بہت احسن طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان از ناٹ 100 میٹر اسپرنٹ جس میں کچھ دیر کے لیے بھاگے اور پھر گر گئے، فل انرجی لگا دی پہلے 10 دنوں میں اور پھر گر گئے، اور آخری جو لاسٹ 10 days ہیں جو سب سے امپورٹنٹ دن ہے رمضان کے، اس میں نہ کوئی ہمت ہوئی نہ کوئی طاقت ہوئی انسان میں۔ رادر رمضان از اے میراتھن، سلولی اینڈ گریجولی انسان کو چلنا چاہیے تاکہ اس کے لیے وہ تیاری کر سکے، اور جو لاسٹ 10 days ہیں جو کہ رمضان کی بہترین 10 راتیں ہیں، اس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکے۔ ویسے بھی صحابہ کا بتاؤں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ہاں تراویاں مسلسل نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی نے 3 دن کے لیے تراویح پڑھائی پھر چھوڑ دی پڑھانا، صحابہ اپنی ہی تراویح گھر میں پڑھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور یاد رکھیں رمضان میں تین طرح کے لوگ انٹر ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ان طرح کے لوگ جو کہ رمضان میں انٹر جس طرح کے ہوئے تھے، جو کہ ان کا اسپرچل لیول تھا، جو کہ ان کے درجات تھے جنت میں، اسی طرح نکل جاتے ہیں۔ دے ڈونٹ ڈو مچ، دے ویسٹ ٹائم، بس بیسک اپنی نمازیں پڑھ لیں، کچھ ضائع بھی کر دیں، کچھ پڑھ لیں، اور جس لیول پہ تھے ایمان کے اور درجات کے اسی لیول پہ نکل گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول پہ تو انٹر ہوتے ہیں لیکن دے اینڈ آف رمضان ان ورسٹ آف دیئر لیولز، وہ رمضان میں اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، وہ رمضان میں دے کیپ آن لسٹنگ ٹو میوزک اینڈ موویز اینڈ ڈرگز اینڈ سود کی نوکری کرتے ہیں، وہ سود کی نوکری کرتے رہتے ہیں، وہ زبان سے برا بول رہے تھے اور وہ بولتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ ولیعاذ باللہ گناہوں میں تھے، وہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ڈونٹ بی آف دیز پیپل، وہ ٹائم ویسٹ کرتے تھے، وہ سارا دن سوتے رہتے ہیں اور فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ They entered Ramadan in a good state لیکن they left Ramadan in the worst of their states۔ اور تیسرے وہ طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ رمضان میں اس درجے پہ انٹر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے جنات میں درج اتنے تھے، لیکن when they leave Ramadan سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیا ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بننا ہے، ہم نے اس نیت سے اور اس موٹیویشن سے اور اس اتنی پلاننگ سے رمضان میں انٹر ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الفردوس الاعلیٰ ہمارے لیے لکھ دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ سے آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کر سکیں کہ جو کہ رمضان میں ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس کا وارث بنا دیں۔ And you know what's the worst feeling? The worst feeling وہ یہ کہ رمضان کا آخری دن آ جائے اور عید کا چاند نظر آ جائے and you realize کہ کاش میں رمضان کو بہتر طریقے سے گزار لیتا، میرا رمضان اتنا اچھا نہیں گزرا، کاش میں مزید کچھ کر لیتا، I didn't do well، کاش میں اور زیادہ جو ہے نا اپنی عبادات کو فوکس کرتا، کاش میں ٹائم کم ویسٹ کرتا سوشل میڈیا پہ، کاش میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا رمضان میں، کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نیا موقع بنا لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی دعا کیا کرتے تھے رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے، اور کہتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان ہمیں دکھا دینا، اے اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ 6 مہینے پہلے سے they used to wait for Ramadan and they were anxious to enter Ramadan۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں دیکھیں ابھی 15 دن رہ گئے صرف، ہمیں سے اکثریت کو اتنا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں رمضان میں انٹر ہونا ہے، ابھی سے ہم نے تیاری کرنا نہیں شروع کی۔ سو بی لائک صحابہ انشاءاللہ۔ اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ کیا کرتے تھے؟ they used to pray کہ اللہ جو رمضان میں ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں ان کو آپ قبول کر لینا، کیونکہ اگر آپ نے قبول کر لی تو سبحان اللہ ہمارے بارے نہارے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسٹارٹ پریئنگ رائٹ ناؤ، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے مت بنائیے گا کہ جو رمضان سے پہلے ہی جن کو موت آ جائے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ایسے ہوں گے جو کہ رمضان انٹر تو ہونے کی نیت رکھتے ہوں گے لیکن وہ انٹر نہیں ہو پائیں گے۔ اور میری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آج مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں صحت اور سلامتی کے ساتھ داخل ہونا فرمائے اور رمضان میں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو بشارتیں دیتے، اپنے صحابہ کو خوشخبریاں دیتے کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ تمہارے پر آنے لگا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، بے شک صحابہ تمہارے پہ ایک بہت بڑا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے جس کا نام رمضان ہے، اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟
جس میں مرسی اور فارگیونیس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. روزے اس مہینے میں مسلمانوں پہ فرض کر دیے گئے ہیں. اس میں جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں اور شیاطین کو اس میں چین کر دیا جاتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے. اور اس میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، ان سے بہتر ہے. اور میں آج ہی کیلکولیشن کر رہا تھا 1000 ملٹیپلائی بائی 12 تو I got 83.3 years. سبحان اللہ، 83.3 years کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے. Imagine how huge this night is. اور جو شخص واقعتاً اس رات کو بھی کھیلتا رہا، اس رات کو بھی سوتا رہا، وہ واقعتاً اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہے. تو تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں دی ہمیں، اس کے بارے میں بتایا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک انالوجی دیتا ہوں. I think I cannot come up with a better example than this one. Imagine کریں آپ کا بینک آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو بلا کے وہ پوری بینک کی ٹیم وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. they welcome you and they say کہ عبداللہ، عبدالرحمان، جو بھی آپ کا نام ہے، کہ آپ پورے پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے آپ کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ٹو گیو یو دس پریولیج. اور پریولیج کیا ہے؟ وہ آپ کو اپنے نیچے بینک میں لے جاتے ہیں جو کہ ان کا ایک لاکر ہے. they open the locker room اور آپ اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ پیسے ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں. and they say کہ آپ کے پاس half an hour ہے، آپ جتنا مرضی کیش سمیٹ سکتے ہیں آپ سمیٹ لیں. اور پورا میڈیا آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو پکچر کر رہا ہے and you know it's a wonderful moment for you. and they say کہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے گفٹ ہے آپ کے لیے. کیا اس ٹائم میں آپ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب یوز کریں گے؟ کیا اس ٹائم میں آپ اپنے دوست کی کال ریسیو کریں گے؟ کیا اس ٹائم میں آپ بیٹھ کے ایسے ہی بس کچھ سوچنا شروع کر دیں گے؟ کیا اس ٹائم میں آپ کا دل چاہے گا کہ میں بس 15 منٹ کے اندر نیپ لے لیتا ہوں اس ٹائم میں؟ اور اگر کوئی انسان ایسا کرنے شروع ہو جائے اور وہ کہ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ، اور وہ انسان کیا کرے؟ اپنا فیس بک کھولے اور اسے اسکرول کر رہا ہے، یوٹیوب کی رینڈم کریزی ایکسیڈنٹس کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور عجیب کوئی کوکنگ ریسیپیز دیکھ رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ تو لوگ کہ یار پاگل ہے، تمہارے پاس ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے، تم کتنا کچھ کر سکتے ہو اس رمضان کے مہینے، اس آدھے گھنٹے میں کتنے پیسے لے سکتے ہو، تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہاری نسلیں کھائیں گی. Why you are not doing it؟ پاگل، تم جلدی سے پیسے زیادہ لو. لیکن سبحان اللہ، ہم رمضان کے ساتھ ولیاعوذ باللہ اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں. رمضان ہمارے اوپر انٹر ہوتا ہے، اس کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. ایک لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت ہے. ایک سیکنڈ میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. لیکن what we do with رمضان is، جیسے اس بندے نے اس ٹائم کیا کہ وہ اپنے فیس بک اور یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، وہ اپنے سیزنز دیکھنا شروع ہو گیا. امیجن سبحان اللہ، رمضان از دا ٹائم جہاں پہ امت مسلمہ کے لڑکے، ہمارے ینگسٹرز کرکٹ ٹورنامنٹس کرنے شروع ہو جاتے ہیں، میچز کرنے شروع ہو جاتے ہیں. سیزنز رمضان میں دیکھے جاتے ہیں، بوفیز رمضان میں شروع کیے جاتے ہیں. ناٹ سیئنگ کہ کوئی کرکٹ کھیلنا حرام ہے یا بوفے کرنا حرام ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹنگ ٹائم. جب آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے ٹو گین سو مچ ریوارڈ، اس ٹائم پہ ایک انسان اس وقت اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، تو آئی تھنک یہ کوئی عقل مند انسان نہیں کرتا.